نیوزی لینڈ کی اے نہیں بی نہیں بلکہ سی ٹیم بھی پاکستان کو شکستوں سے دوچار کر رہی ہے۔ پاکستان ٹیم کو ہو کیا گیا ہے یہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی اور پاکستان ٹیم جیت کا راستہ ہی بھول گئی ہے، اور اوے تو اوے ہوم سیریز میں بھی پاکستان ٹیم سیریز نہیں جیت پا رہی۔ پاکستان ٹیم کی اس شکست کا ذمہ دار کون ہے؟ خراب باؤلنگ، فیلڈنگ، بیٹنگ یا پھر کپتانی؟ تو اس ویڈیو میں یہ وجوہات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کرکٹ شہزاد۔ آج کی ویڈیو میں پاکستان کی شکست کی وجوہات جاننے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو آپ سے گزارش ہے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پر پریس کر دیں۔ دوستو، نیوزی لینڈ نے پاکستان کو چوتھے T20 میچ میں بھی دلچسپ مقابلے کے بعد شکست سے دوچار کر دیا۔ وہ کیوی ٹیم جس میں 2-3 ناموں کے علاوہ کوئی بڑا نام شامل نہیں ہے، جس کو سی ٹیم کہا جا رہا تھا، اس کے بالکل نوجوان کھلاڑی زبردست پرفارمنس دے رہے ہیں۔ چوتھے T20 میچ میں پاکستانی کپتان بابر اعظم نے ٹاس جیت کر نیوزی لینڈ کو بیٹنگ کی دعوت دی، جو کہ کرکٹ مبصرین کے مطابق سراسر غلط تھی۔ تو کیوی جوانوں نے پاکستان کے انتہائی تجربہ کار بالنگ اٹیک کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور کیوی ٹیم نے 7 وکٹس کے نقصان پر 178 رنز بنا دیے۔ تو دوستو، اسامہ میر کی سمجھ نہیں آتی کہ PSL میں مین آف دی ٹورنامنٹ، T20 بلاسٹ میں شاندار بالنگ، دی 100 لیگ میں آؤٹ سٹینڈنگ بالنگ، مگر جیسے ہی وہ پاکستان کی نمائندگی کرنے آتے ہیں تو ان کو بالنگ کرانا ہی بھول جاتی ہے، حالانکہ وہ پاکستانی پچز پر بالنگ کروا کر ہی PSL میں مین آف دی ٹورنامنٹ بنے تھے۔ نیوزی لینڈ کی جانب سے اوپنر ٹم رابنسن 51 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ آخری اوورز میں پاکستانی باؤلرز نے نسبتاً بہتر باؤلنگ کی، نہیں تو نیوزی لینڈ کی ٹیم 200 پلس کرتی نظر آ رہی تھی۔ اماد وسیم نے 4 اوور میں 32 رنز دیے اور کوئی وکٹ حاصل نہ کر سکے۔ محمد عامر نے 4 اوور میں 32 رنز کے عوض 1 وکٹ حاصل کی۔ زمان خان نے 3 اوور میں 35 رنز کے عوض 1 وکٹ۔ سب سے نمایاں باؤلر عباس آفریدی رہے، جنہوں نے 3 اوور میں 20 رنز کے عوض 3 وکٹ حاصل کی۔ اسامہ میر سب سے مہنگے ثابت ہوئے اور 4 اوور میں 43 رنز کے عوض 1 وکٹ حاصل کی، جبکہ افتخار احمد 2 اوور میں 14 رنز کے ساتھ 1 وکٹ لے سکے۔ جبکہ حیران کن طور پر باقی باؤلرز کو مار پڑنے کے باوجود کیپٹن بابر اعظم نے شاداب خان سے 1 اوور بھی نہیں کروایا۔ تو دوستو، میرے خیال میں تو شاداب خان کے ہوتے ہوئے اسامہ میر کو کھلانا ہی غلط تھا۔ تو بابر اعظم کے اس فیصلے نے بہت سے سوالات کو جنم دے دیے ہیں۔ بیٹنگ میں سائم ایوب، کیپٹن بابر اعظم اور عثمان خان ایک بار پھر ناکام ہو گئے، اور وہ فخر زمان جن کو رضوان اگر انفٹ نہ ہوتے تو شاید کھلایا ہی نہ جاتا، تو فخر، افتخار اور اماد وسیم جن کو کھلایا نہیں جا رہا تھا، انہوں نے عزت رکھ لی، تو پاکستان کی ٹیم 20 اوورز میں 8 وکٹ پر 174 رنز تک پہنچ پائی۔ اس طرح پاکستان کو کیویز کے ہاتھوں 4 رنز سے شکست ہو گئی اور سیریز میں کیویز نے 2-1 کی برتری حاصل کر لی ہے۔ فخر 61، افتخار احمد 23، سائم ایوب 20 اور اماد وسیم 22 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ کیوی باؤلر ولیم اور رورکی کو شاندار بالنگ پر مین آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا۔ تو اب بات کرتے ہیں شکست کی بڑی وجوہات کی۔ تو دوستو، اس میچ میں پاکستان کی فیلڈنگ نسبتاً بہتر رہی، جبکہ بیٹنگ میں سائم، عثمان خان کے سکور نہ کرنا اور بابر کی خراب کپتانی میرے خیال میں شکست کی وجہ بنی، کیونکہ جب باقی باؤلرز کو مار پڑ رہی تھی تو شاداب خان اور سائم ایوب جو کہ PSL کے بیسٹ آل راؤنڈر بنے تھے، ان سے باؤلنگ نہ کروانا سمجھ سے بالا تر ہے، اور لگتا ایسے ہے کہ بابر اعظم شاداب خان کو بچا رہے تھے تاکہ اگر ان کو بھی مار پڑ گئی تو ورلڈ کپ میں ان کی جگہ خطرے میں نہ پڑ جائے۔ تو پاکستان کی سیریز جیتنے کی امید تو اب ختم ہو گئی ہے، اب عزت بچانے کے لیے آخری میچ جیت کر سیریز برابر کر جائیں تو بھی بڑی بات ہے۔